باہر آؤ بیوی کو چوتھی بار وہ اس کے دروازے پر دستک دے چکا تھا، مگر حیات میڈم خاموشی کا قفل ڈالے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوی، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں ڈپلیکیٹ کی سے کھول کر آ جاؤں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ 2 منٹ بعد حیات دروازہ کھولے کھڑی تھی اور وہ جو اس کے تیار ہونے کو سوچ کر اسے دیکھنے کی چاہ لیے کھڑے تھا، اب حیران پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا، جس نے خود کو حجاب میں کور کیا ہوا تھا مگر چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، چہرہ میک اپ سے بالکل پاک۔ تم ریڈی نہیں ہوئی؟ وہ گھڑی دیکھتا ہوا اسے وقت کا احساس دلا رہا تھا۔ کریم پاؤڈر نہیں ہے اور کاجل بھی، اور یہ کپڑا آپ اپنے سائز کا کیوں لائے ہیں؟ اگر میں چلوں گی تو گر جاؤں گی، یہ بیلٹ سے بھی زیادہ نہیں رک رہا ہے۔ لو جی، ایک اور غلطی نوفل صاحب کی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے پاس میک اپ نہیں ہے؟ بے شک وہ خوبصورت تھی مگر اس طرح وہ بالکل بھی اتنے گرینڈ فنکشن کے قابل نہیں لگ رہی تھی، اور ریسیپشن کی دلہن اف، اس لیے نہیں بتایا کیونکہ دادی کہتی ہیں کہ جو عورتیں سائز سنور کر گھر سے باہر نکلتی ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر نوفل احمد خان کا دل چاہا کہ دادی سے جا کر یہ کہے کہ 20 سال کی بچی کو جہاں اتنا دین سکھایا ہے وہاں کچھ دنیا داری اور شادی کے بارے میں بھی سکھا دیتی، اور آپ تو چاہتے ہیں کہ مجھ پر لعنت برسے، ایک اور الزام، اور میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ آپ کے دانت کچکچاتے تھے، آپ خود تو ایسے ہی جا رہے ہیں اور مجھے سجا سنوار کر اللہ کو ناراض کروا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے اس کے دن والے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو بیوی، آج کا دن ہی امتحان کے لیے بنا ہے۔ وہ ایک قدم چلی تھی جب گاؤن کے فال سے الجھ کر پوری طرح اپنے سامنے قدم بڑھاتے نوفل سے ٹکرائی تھی اور گرنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی جب وہ پلٹا تھا اور گرتی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑ کھینچا تھا۔ میں نہیں جا رہی، آپ اچھے نہیں ہیں بالکل بھی، مجھے اس طرح گرانے کے لیے ایسا کپڑا لے کر آئے ہیں تاکہ میں قدم قدم پر گروں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ بالکل بچوں کے انداز میں زور سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ گرنے نہیں دیا بیوی تمہیں، اب چلو، بہت دیر کرا چکی ہو۔ اس نے جھکا اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا جس پر حیات کا واویلا شروع ہو چکا تھا، جس پر کان دھرے بغیر وہ باہر آ چکا تھا۔ اس کے بازو میں ہی اس نے اپنا چہرہ کور کیا تھا۔ لفٹ 7ویں فلور پر رکی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ کوئی ذی روح اس وقت باہر نہیں تھا۔ کیا ڈاکٹر عائشہ کے گھر پارٹی ہے؟ بیل بجاؤ جلدی، اس کا سوال نظر انداز کرتا وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ نوفل، واٹ از دس؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈاکٹر عائشہ حیات کو اس کے بازو میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی اور ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ ان کے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ پلیز ڈاکٹر عائشہ، میری بیوی کو آج کے فنکشن کے لیے ریڈی کر دیں۔ آج کے بزی شیڈول کی وجہ سے میں پارلر میں ان کے لیے اپائنٹمنٹ نہیں لے پایا۔ ڈاکٹر عائشہ نے ایک نظر روئی ہوئی سی اور نوفل کی بات پر پریشان ہوتی چھوٹی سی حیات کی طرف دیکھا تھا اور زیر لب مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی، اس کو گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ میں اب ضرور دادی، پاپا اور بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے۔ نم آواز میں بولتی وہ اسے دھمکی دیتی ڈاکٹر عائشہ کے پیچھے ان کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اور اس کی دھمکی پر نوفل احمد کا دل چاہا تھا کہ کہہ لگائے، مائی لٹل بٹ کیوٹ انوسینٹ بیوی، کاش دادی آپ کو شادی کے مینرز بھی سکھا دیتی۔ یہ نوفل ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ مانیہ چودھری، جو کہ بالکل خود کو اس طرح بدل کر آئی تھی کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا، اور یہی حال جاور کا تھا۔ اس کی انٹری ایسے نہیں ہونے والی، جیسے فلم ہٹ ہوئی ویسے ہی انداز میں اس کی انٹری ہوگی۔ ہماری طرح صبر کرو تم بھی، جاور قریشی نے رکھائی سے جواب دیا تھا۔ اسے ایک طرف خود کے پہچان لیے جانے کا بھی ڈر تھا مگر نوفل احمد خان کے لیے جو پلاننگ وہ کر کے آیا تھا اس کے لیے وہ ضروری سمجھتا تھا کہ اسے یہ رسک لینا ہی تھا۔ سیٹنگ ہوگی؟ کسی ویٹر جو کہ اسی کا آدمی تھا پوچھا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر مطمئن ہوتا ہوا وہ انتظار کروانے والوں میں ہوا تھا۔ اس نے اپنی پلاننگ مانیہ کو نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بنک بھی پڑ گئی تو وہ اس کو نہیں بخشے گی، اور آج وہ نوفل احمد کو صبح کے دلائی کے باوجود بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ 10 منٹ میں ہی ڈاکٹر عائشہ حیات کو تیار کر کے لے آئی تھی۔ ہلکی براؤن آنکھیں سیاہ مسکارے، لائنر اور کاجل کی وجہ سے زیادہ واضح ہو رہی تھی۔
لپسٹک اس نے لگانے نہیں دی تھی، حجاب بھی ڈاکٹر عائشہ خوبصورت انداز میں پن اپ کر کے لائی تھی۔ یہ لو بھئی تمہاری امانت۔ حیات کا ہاتھ پکڑ اس کے سامنے کیا تھا، جو مسمرائز سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی ذرا سے میک اپ نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ خوبصورت وہ پہلے ہی تھی، اب اور بھی لگ رہی تھی۔ اوہو، ڈاکٹر عائشہ کی ماں نے ہنسی بات اسے حواسوں میں لائی تھی۔ بہت لکی ہو تم نوفل، تمہاری تکلیفوں کا مرہم رکھا ہے اللہ نے حیات کی صورت میں تمہارے لیے۔ اتنی معصوم پختہ ایمان والی بچی پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اور وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ نوفل احمد خان جیسا مضبوط توانا مرد اس کی پہرہ داری کرے۔ اس کے قریب کھڑی اتنی آہستہ بول رہی تھی کہ وہی سن پایا تھا۔ حیات اگر ہوش میں ہوتی تو سن لیتی، مگر وہ تو اتنے میک اپ میں حد درجہ نروس ہو رہی تھی، نوفل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ جاؤ انجوائے کرو اپنا فنکشن، دونوں کو وشز دیتی وہ الوداع کہہ رہی تھی۔ آپ بھی چلتی تو اچھا ہوتا، تم جانتے تو ہو آج کا دن کتنا ٹف ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ابھی بھی بس کچھ دیر میں نکل رہی ہوں، بٹ یو ڈونٹ وری، تم پر دعوت ڈیو ہے۔ اور آپ پھر سے اٹھاؤ اس کو، کیونکہ لباس واقعی تم اپنے سائز کا لائے ہو۔ ان کی بات پر ایک مسکراتی نظر پذیر ہوتی حیات پر ڈالی تو اگلے پل اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ اور ابھی حیات صاحبہ کا واویلا، اف اللہ، آپ کیسے بے شرم انسان ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گی ڈاکٹر عائشہ، اتنی بڑی لڑکی کو آپ گود میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اس کی اپنی منطق تھی، کچھ نہیں سوچ رہی ہوں گی، ان کے شوہر بھی اٹھا چکے ہوں گے انہیں۔ اسی طرح اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ اب انہیں اٹھانا میں خود چلوں گی، اوکے؟ اب نہیں اٹھانا میں خود چلوں گی، اوکے؟ اس کے وارن کرنے پر ایک نظر اس کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھا تھا اور بنا کچھ بولے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ چہرہ اس کا بھی چھپا ہوا تھا، جیسے حیات صاحب اپنی سمجھ کے مطابق القاب دے رہی تھی۔ 8 بجے اس کی انٹری تھی اور اب بس 15 منٹ باقی تھے۔ بڑے سے اسٹیڈیم کے سامنے گاڑی رکی تھی اور اجلت میں باہر نکلتا وہ اسے 5 منٹ ویٹ کا بول کر وہیں سامنے ایک روم تک گیا تھا۔ جالا میں اس کی بے چینی پھر سے بڑھ گئی تھی، دل کیا تھا کہ یہاں سے دور بھاگ جائے اپنے گھر اپنوں میں۔ اس نے اچھے سے ایک بار اور حجاب ٹھیک کیا تھا، جب ٹھیک 5 منٹ بعد ہی نوفل آیا تھا۔ آپ تیار ہونے گئے تھے، اسے براؤن بلیک شیڈ کے 3 پیس میں نقصق سے تیار دیکھا وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنی جلدی بھی کوئی تیار ہوتا ہے؟ اس کی طرف کا دروازہ کھولے وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کی اپنی چادر اتار دو، اب جاتے ہوئے لے لینا، جلدی کرو۔ کیا میں چادر نہیں اتاروں گی؟ آپ بالکل جہنمی بنا رہے ہیں مجھے۔ سردی سے چادر کو پکڑتے ہوئے اس نے رد کیا تھا، پلیز یار گھر چل کر نہر کا لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے، اس طرح نہیں جا سکتی تم۔ نوفل احمد خان کی دلہن ہو، اس وقت ریسیپشن ہے ہمارا، تو میں کیا کروں؟ مجھے ایسے ہی لے کر جائیے، نہیں تو گھر واپس چھوڑ کر آ جائیے اور اکیلے ریسیپشن کا لیں، میں بالکل بھی چادر نہیں نکالوں گی۔ اس کی ضد پر اسے غصہ آیا تھا، ایک تو پہلے ہی دیر کروا چکی تھی اور اب ضد کر کے اور دیر کر رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کی چادر نکال دی تھی اور خود ہی اس کے ڈریس کو صحیح کیا، اسکارف رہنے دیا تھا مگر چہرہ کھول دیا تھا۔ اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر اس کو بازو میں اٹھاتا وہ اسٹیڈیم کی انٹری ڈور میں داخل ہو چکا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کرتی وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ چہرہ آنسو سے تر ہو رہا تھا، واٹر پروف میک اپ ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ نیچے اتارے مجھے نہیں اس پر چڑھنا۔ اسٹیج پر لے جانے والا جھولا نما اڑن کٹولا دیکھا وہ باہر کی طرف بڑھی تھی، جب نوفل احمد اس کو واپس گود میں اٹھائے اس جھولے میں چڑھ گیا تھا۔ بیوی نو روناؤ کہ یہ میری انٹری کے لیے ہے، وتھ مائی برائڈ، اور اس طرح کر کے تم یہ ثابت کر رہی ہو جیسے میں تمہارا کڈنیپ کر کے زبردستی لے کر آ رہا ہوں۔ کچھ تو میری ریپوٹیشن کا خیال کرو۔ اسے ریلیکس کرتا وہ اس کے احتجاج سے پریشان ہو رہا تھا، اس کا ایسا ری ایکشن سمجھ سے قاصر تھا، اور وہ بول رہا تھا جو کسی دوسرے کے سمجھانے سے نہیں سمجھتا، اسے قسمت پھر اپنے طریقے سے سمجھاتی ہے۔ آپ زبردستی بے حجاب کر کے لے کر جا رہے ہیں مجھے، بہت گناہ ہوگا آپ کو دیکھنا، پاپا ماما دادی سب کیا سوچیں گے، کاش اب آ جاتے تو۔ سٹاپ بیوی، اب اگر کوئی آواز آئی نا تو تمہارا کل گھر جانا کینسل، اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں۔ امریکہ لے جاؤں گا میں تمہیں۔ اس کے اتنے خطرناک احتجاج پر اسے دھمکی دے کر خاموش کروایا تھا۔ تم نے تو اسکارف بھی کیا ہوا ہے یار،
صرف چہرہ اور ہاتھ پیر ہی نظر آ رہے ہیں، باقی پوری کور ہو۔ اندر جا کر دیکھو گی تو کوئی بھی ایسی عورت نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ سب غلط ہے۔ اس کی خاموش ہونے پر ایک اور نکتہ اس کو سمجھایا تھا۔ مائک میں نوفل احمد خان کا نام گونج رہا تھا۔ سیٹیوں اور تالیوں کی آواز پورے اسٹیڈیم میں اس طرح گونج رہی تھی کہ آپس کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب جھولا اسٹیڈیم کی بلندی تک اٹھا تو وہ ڈر کے چیخ مارتے ہوئے دونوں ہاتھ نوفل کے گلے ڈالتے اس کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو اتنی بری طرح جھگڑا تھا کہ نوفل احمد اس کی سانسوں کا زیر و بم اور دل کی ہوتی تیز دھڑکن صاف سن رہا تھا۔ ریلیکس بیوی بے احتیاط اس کے سر پر اپنے لب رکھتا وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈر اور بے حجابی نے اسے کافی ڈرا دیا تھا اور وہ اس سے بری طرح لپٹی ہوئی تھی اور اب تھام کر رکھے اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو، کیونکہ تشریف لا رہے ہیں دا موسٹ وانٹیڈ ہینڈسم ہارٹ بیٹ آف ایوری ہارٹ، دا سپر اسٹار نوفل احمد خان۔ اینکر کی پرجوش آواز پورے اسٹیڈیم میں گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی تالیوں کے شور نے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ ہر کوئی اس کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ دور کھڑا چہرے پر رومال باندھے ایس پی الخان ہر کسی کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اڑن کھٹولا بیچوں بیچ دو حصوں میں بٹا تھا اور ساتھ ہی لوگوں کی چیخیں جن میں حیات کی شاید سب سے زیادہ تھی۔ جھولا ٹوٹ گیا، ہم گر گئے ہیں، ہم مر جائیں گے، میں کسی سے بھی نہیں مل پاؤں گی، آپ بہت بہت برے ہیں، میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی جو نوفل احمد خان کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت ہوگی۔ بیوی اس نے حیات کو آواز دی تھی جو اسے اور شدت سے پکڑ چکی تھی، مبادہ وہ اسے گرا نہ دے۔ ہم گر نہیں رہے ہیں بیوی، تم آنکھیں کھول کر دیکھو، اس پل کو انجوائے کرو، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ دھیرے سے اسے اپنے سامنے کرتا وہ اسے اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو نیچے۔ اس کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی تھی اور نیچے کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ ایک پھولوں سے لدی شاہ پر تھے۔ وہ بالکل نوفل احمد خان سے لگ کر کھڑی تھی۔ شاخ بہت سلو موشن میں نیچے کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ان پر چاروں طرف سے ڈیم اسپاٹ لائٹ پڑ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ بیوی اس کے پکارنے پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور نوفل احمد خان گڑی اور زاری سے سرخ ہوتی آنکھیں، خوف سے کپ کپاتے لب اور کانپتا وجود دیکھا بے احتیاط اسے اپنے سینے میں بیچ گیا تھا۔ وہ واقعی آج کا دن نوفل احمد خان کا ہر طرح سے امتحان لے رہا تھا۔ سیٹیوں اور تالیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی آمد پر اسٹیج کے چاروں طرف ڈانسروں نے ڈانس شروع کر دیا تھا اور پھر وہ اسٹیج پر اترا تھا جس شاخ پر وہ دونوں تھے۔ اب وہ پھیل ایک 2 سیٹر صوفے میں تبدیل ہوگی۔ اس کی باہوں میں موجود کسی روح کو دیکھ کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ نوفل احمد خان کوئی سرپرائز دینے والا ہے، تو کیا یہ وہی سرپرائز ہے؟ اینکر کی آواز مائک میں اس روح کو لے کر طرح طرح کی قیاس آرائیوں سے گونج رہی تھی۔ بیوی اس نے اپنی باہوں میں موجود اپنی نازک بیوی کو اسے الگ کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ اس کو اور شدت سے پکڑ کر نہیں میں سر ہلاتی اس کے اندر گھسنے کو تھی۔ اسے اس قربت کی نہ تو سمجھ تھی اور نہ کوئی اندازہ تھا کہ نوفل احمد اس کے اس طرح کرنے سے کس درجہ امتحان میں ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں بیوی، سب کیا سوچیں گے کہ کیسی بے شرم لڑکی ہے جو جوان جہان لڑکی کو چپکی کھڑی ہے، اور دادی پاپا ماما سب کو کیسا لگے گا جب وہ تمہیں ایسے دیکھیں گے۔ اس کے قیاس کے مطابق اگلے پل وہ اس سے الگ ہو چکی تھی۔ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، ٹیشو سے اس کے چہرے کو تھپتھپاتا۔ وہ کہیں سے ایک سپر اسٹار نہیں لگ رہا تھا۔ لوگ شاکڈ ہو کر اسے ایک لڑکی کو بچوں کی طرح بہلاتے دیکھ رہے تھے جس نے مربت میں بھی کبھی کسی کو تسلی نہیں دی۔ وہ کیسے کسی حسینہ کی ناز برداریوں میں لگا ہوا تھا، کبھی اس کا اسکارف ٹھیک کر رہا تھا، کبھی اس کے کمر کے گرد بندھے بیلٹ میں گاؤن کو صحیح کر رہا تھا۔ کچھ کی نگاہوں میں رشک تھا تو کچھ حسد بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے تو کچھ اس سے بھی زیادہ بسم کر دینے والے انداز میں گور رہے تھے۔ جو بھی تھا متجسس ہر کوئی تھا، اور دور کھڑا ایس پی الخان اسے غصے سے گودا زیر لب گالیاں دیتا افسوس کر رہا تھا کہ اس نے اس سے بھی نہیں بتایا، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اپنے تھے۔ وہ اس کے لیے خوش بھی تھا جب اس کے ذہن کے پردے پر کسی کی شبیہ لہرائی تھی جس میں ملے ہوئے بھی اس سے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر شاید حادثہ شدید تھا جب بھی وہ اسے بھول نہیں پایا تھا۔ اینکر کی تیز آواز پر وہ اپنے خیالوں میں نکلتا ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا تھا جہاں اب نوفل اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا اور لڑکی نہیں میں سر ہلا رہی تھی، شاید چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور نوفل احمد بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اسے بہلا رہا تھا۔ اس کا حال دیکھتے ہوئے وہ بے احتیاط ہنسا تھا،
جہاں اسے نوفل کے چہرے پر بیزاری نہیں بلکہ فکر ہی فکر نظر آ رہی تھی۔ تو بیٹا تو بھی ہو گیا عشق کے سفر کا مسافر۔ لاہر وہ پری چہرہ اب لوگوں کے سامنے تھا، بے انتہا معصوم، سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ پھر سے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف گھومی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جس بار نوفل احمد اسے تسلی دیتا، ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتا لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور لوگوں کی اپنی بیوی پارٹی کی گہری نظریں محسوس کر کے اس کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ کیا کرتا، اسی کا کیا دھرا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ نوفل احمد خان، صرف مانیہ چودھری کا ہے، جو بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تباہ ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، اب بولو نوفل احمد خان کس کا ہے؟ یاور قریشی نے مانیہ چودھری کے کان میں سرگوشی کی، جو پہلے ہی سے ان دونوں کو آگ برساتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم بھی دیکھ لو یاور قریشی، جو لڑکی اس کے ساتھ ہے جہاں اس جیسی کوئی نہیں، تم ایسی لڑکی کو چھونا تو دور دیکھ کر بھی تسکین نہیں پا سکتے، کیونکہ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے پاس ایسے حوریں بٹکتی بھی نہیں۔ لایا تو نوفل اپنے سٹینڈرڈ کی ہے، تم تو بس انہی کو چھو جنہیں دنیا جانے کتنی بار چکھتی ہے۔ اس طرح کی بات کر کے وہ اسے اکسا رہی تھی۔ تمہارے نوفل کی طرح کچی کلیوں کو نہیں توڑتا میں۔ دیکھو اپنے نوفل کو، کہاں وہ لڑکی بچی کو لائے ہے سالہ۔ انگور کھٹے ہیں جو تمہاری پہنچ میں نہیں آتے، وہ نوفل کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ اور وہ بچی ہو یا کچھ بھی، دیکھ لو کیسے لو برڈ بنے ہوئے ہیں۔ اب تمہاری ایسی قسمت کہاں کہ ایسے کلیوں کو سونگھ سکوں۔ مانیہ چودھری، تم یاور قریشی کو نہیں جانتی، اب تمہارے اس نوفل کی اس نازک کلی کو چکھ کر نہ دکھائے تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور جو مانیہ چودھری کا کام تھا وہ ہو چکا تھا۔ کیا پتہ ہو ہی نہ تم اپنے باپ کی اولاد۔ اسے پھر سے آنکھ میں دھکیلتی وہ پر اصرار مسکراہٹ لیے اسٹیج کے بالکل قریب کھڑی ہوگی۔ سالی کمینے، مجھے چیلنج کرتی ہے، آج بتاتا ہوں اس کو یاور قریشی کیا چیز ہے۔ اب پہلے کی پلاننگ ختم، ریلی سرپرائز ہم دیں گے نوفل احمد خان کو، سو گیٹ ریڈی۔ نوفل احمد خان، جو تصویریں تمہاری جھوٹی بنائی گئی تھی، ان تصویروں کو اب ریالٹی شو میں بناؤں گا، وہ بھی تمہارے اس نازک کلی کے ساتھ، اور یہ سرپرائز تم اپنی آخری سانس تک نہیں بھولو گے۔ اپنے خیالوں میں نوفل احمد کو مخاطب کرتا وہ اپنا نیا پلان ترتیب دے چکا تھا، اس میں اسے اس کے مطابق کمینی مانیہ کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پرنس دا سپر سٹار نوفل احمد خان کے ساتھ یہ موسٹ بیوٹیفل اینڈ گارجیس انوسینٹ لیڈی کون ہے؟ کیا یہ وہی سرپرائز ہے جس کا ذکر نوفل احمد خان نے کیا تھا؟ اینکر کے سوال پر سیٹیوں اور تالیوں کی گونج کے ساتھ ساتھ یس یس کی آوازیں بھی گونج رہی تھی۔ سو گائز، آپ کا انتظار ہوا ختم۔ سب کو فکر تھی نوفل احمد خان شادی کس سے کرے گا، کب کرے گا، کیسی ہوگی، کون ہوگی؟ تو جناب، آپ لوگوں کو آج نوفل احمد خان اس فکر سے آزاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی صرف فلم کے لیے نہیں ہے اسپیشل، یہ پارٹی ریسیپشن کی۔ جی ہاں، نوفل احمد خان کی ریسیپشن کی۔ اینکر کے انکشاف پر ہر کوئی ششدر تھا، خود اینکر بھی، جیسے کچھ ہی دیر پہلے پارٹی کا اصل مقصد پتہ چلا تھا۔ اوہ ہو کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھی، اور دو نفوس ایسے تھے جنہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ تھے مانیہ اور یاور۔ بیوی گردن جھکے ٹوٹ بھی سکتی ہے، اس کو اٹھانے کی زحمت بھی کر لو۔ نوفل کی بات پر حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ٹکے ہوئے تھے۔ میں ہوں نا بیوی؟ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی۔ آپ گھر چلیے پلیز، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، میں چہرہ ڈھانپ لوں۔ آواز ابھی روئی تھی، بس تھوڑی دیر سب سے مل کر پھر چلتے ہیں، اس کے بعد تم چہرہ ہی نہیں چادر بھی لے لینا۔ اور اب نوفل احمد خان کروائیں گے اپنے انداز میں اپنی وائف کا انٹروڈکشن، اپنی ہی فلم کے گیت سے۔ اینکر کے کہنے پر ایک بار پھر سیٹیوں اور تالیوں کی آواز گونجی تھی۔ کچھ دیر بعد نوفل احمد خان نے اپنی فلم کا انتہائی جذبات سے بھرپور انگلش گانا گانا شروع کیا تھا، اور حیات سٹیج پر کھڑی سہمی نگاہوں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی، جہاں مرد عورتیں ایک دوسرے میں گم حلال حرام کی تمیز بلائے ہوئے تھے۔ سانگ ہی ایسا تھا کہ ہر کوئی مست ہو رہا۔ مترادف نوفل احمد خان کا انداز، حیات کو اتنا سہما ہوا دیکھ کر اس نے گانا آدھے میں ہی ختم کیا اور واپس حیات کے پاس آیا۔ بیوی، اس کی آواز زیبا، وہ بے سہتہ اس کی طرف گھومی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑتی پھر سے اس گھر جانے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ اس کا اتنا خوف وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے بازو کے حلقے میں لیتا وہ اس کا لوگوں سے مختصر تعارف کرواتا اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ وہ باندھ کے لوگوں سے ملوا رہا تھا، اور وہ ان سے ملنے کے بجائے نوفل کے بازو میں بار بار خود کو چھپا رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر الحان کو تلاش کیا تھا، نظر آنے پر اسے آنے کا اشارہ کرتا وہ حیات کو اس کی ضد پر کونے میں ان کے لیے اسپیشل لگی ٹیبل پر بٹھا چکا تھا۔
ناراض نہ ہو یار، الحان کے گنے و اس سے بھی کندھوں سے پکڑ کر اس سے بھی وہی بٹھایا جس پر حیات نے پہلو بدلا تھا، جسے نوفل احمد خان تو نہیں مگر وہ سمجھ چکا تھا کہ نوفل کو اشارے سے بلاتا وہ اڑ کر جا چکا تھا۔ بابی جب پردہ کرتی ہے تو تم ایسے کیوں لائے ہوئے نے یہاں؟ ایسے کیسے مطلب؟ چہرہ ہی تو کھلا ہے۔ وہ شاید پردے کی گہرائی سے ناواقف تھا، یہ بات ایس پی الحان خوب بھی جانتا تھا، اسی لیے یہ بات کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ مجھے جہاں ایک کپل ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے، تم لوگوں کو دیکھنے کا ان کا انداز دوسروں کے مقابلے میں کافی عجیب ہے۔ کتنے دشمن پال رکھے ہیں تم نے یار، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ کیا تمہیں ان میں کچھ اور عجیب لگا؟ جاور اور مانیہ تو نہیں ہے؟ ان کو پہچانتا ہوں یار، الحان نے چڑ کا جواب دیا تھا۔ تم انہیں نہیں پہچانتے؟ نوفل احمد خان کے علاوہ ان کی فطرت کوئی نہیں جانتا۔ ایک عجیب سا سردپن تھا اس کے لہجے میں۔ ویسے یار بابی کچھ زیادہ چھوٹی نہیں ہے۔ ایک سرسری نظر حیات کی طرف ڈالتا وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ 20 سال کی ہے محترمہ، حد درجہ عمر جوڑ اور بچوں جیسی معصوم، بالکل کورے کاغذ جیسی شفاف، جو دل میں وہی زبان پر ایک فخر تھا جسے الحان نے صاف محسوس کیا تھا، اور اسی لیے رومانٹک انداز میں اینڈی کی، کیونکہ جناب اپنی معصوم بیوی سے دور نہیں رہ سکے۔ الحان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ رومانٹک نہیں تھا میرے بھائی، بیوی کو قابو کر کے لایا گیا تھا۔ میڈم جتنی نازک نظر آتی ہے کسی میزائل سے کم نہیں، گھر سے یہاں تک دمکاتی اور ڈراتی ہوئی آئی ہیں۔ اب واپس جاؤ ان کے پاس، اڑتے دیکھو کس طرح ان پر لٹو ہو رہی ہیں، اور مردوں کا حال بھی کچھ کم نہیں۔ الحان کی بات پر وہ اس کی طرف مڑا تھا جہاں حیات اردو مردوں میں گری حد درجہ بکھلائی ہوئی تھی۔ خوف اس کے جلدی رونے کا پتہ دے رہا تھا۔ او نو یار، تم یار اس کپل کا پتہ کرو، مجھے ان دونوں کمینوں پر ہی ڈاؤٹ ہے۔ خفیہ سیکورٹی لگائی ہے مگر پھر بھی مصیبت بول کر نہیں آتی۔ میں ذرا بیوی کو دیکھ لوں، نہیں تو پھر مجھے جہاں ایک پل بھی رکنے نہیں دے گی۔ ہاں 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 صحیح ہے، عشق تمہیں نکما کر رہا ہے میرے بھائی، اور تمہیں کر چکا ہے۔ الحان کے مذاق کو اس کو لٹاتا وہ حیات کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پتہ نہیں تم کیا ہو نوفل احمد خان، ہر چیز کی خبر پتہ نہیں کیسے ہو جاتی ہے۔ مجال ہے جو میں کوئی راز رکھ لوں۔ اس سے بڑبڑاتا وہ جاور اور مانیہ کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ نوفل کی طرح اب وہ بھی مشکوک ہو رہا تھا۔ اب چلیے، بہت بے پردگی ہو رہی ہے یہاں، پلیز مجھے نہیں اچھا لگ رہا، صاحب بہت گندے طریقے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، سوال بھی بہت عجیب کر رہے ہیں، پلیز گھر چلیے۔ بڑی مشکل سے وہ لوگوں میں گری حیات کو نکال کر لایا تھا جس کا رونا پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ بیوی کھانا کھا کر نکلتے ہیں اوکے؟ اس کا گال تھپ تھپاتا وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گی یہاں کھانا، آپ جلد سے کھا لیں پھر چلے یہاں سے۔ کیا واقعی بیوی تم یہاں اتنی انکمفرٹیبل ہو؟ جس طرح لوگ ہمارے لیے ایکسائٹڈ تھے اب وہ اتنے ہی مایوس ہوئے ہیں ہم سے۔ وہ اس کے اتنے گریز پر پریشان ہو رہا تھا۔ یہ جگہ بھی گندی ہے، یا گناہ کو گناہ سمجھ رہے نہیں ہیں یہ لوگ؟ کپڑے بھی گندے پہنے، اللہ ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ آپ ایسی دنیا میں کیوں رہتے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اب وہ اس کے سامنے کھل کر اعتراف بیان کر رہی تھی۔ میں یہ فیلڈ نہیں چھوڑوں گا بیوی، تمہیں اب ایسے ہی رہنا ہوگا۔ پتہ نہیں کیا سوچتا ہوا وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی اور نہ کہیں جاؤں گی، کل پاپا آئیں گے تو ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ بہت بڑے گناہ کی دنیا میں ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس دن میں تھی جو نوفل احمد کے بدلتے تاثرات کو محسوس ہی نہیں کر پائی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے بیوی، تم چاہو یا نہ چاہو، تم نوفل احمد خان کی ملکیت ہو، تمہیں اس کے سوا کسی اور کا ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ بات کبھی نہیں بھولنا۔ تھوڑی دیر پہلے کی نرمی اب غائب تھی۔ بازو سے پکڑ اپنے بالکل قریب کیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اسے گھور رہا تھا، اور اس کی یہ شدت کسی اور کو انگاروں پر لوٹا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پلتی حیات کے لیے دیوانگی کسی کے اندر کی آگ کو بھڑکا گئی تھی جو پتہ نہیں کس جلا کر حق سطح کرتی۔ اس سے پہلے اس کی شدت سے وہ رو پڑتی۔ اس نے نوفل احمد خان کو بلایا تھا جہاں پروڈیوسر کے ساتھ دوسری بڑی ہستیاں شدت سے اس کی منتظر تھی۔ اس کو آزاد کرتا ان کی طرف بڑھا تھا جب حیات اس کے ہاتھ ساتھی سے پکڑ اسے حیران کر گئی تھی۔ مجھے نہیں اکیلا یہاں چھوڑ کر جائیے پلیز، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے والی حیات پھر سے بچوں جیسی ضد کرتی اسے ڈونٹ وری بیوی، تم وہاں اچھا فیل نہیں کرو گی، اس لیے یہاں ویٹ کرو، میں بس 5 منٹ میں واپس آتا ہوں، گھر جا کے ہی کھانا کھائیں گے، ان لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نرمی سے آزاد کرتا وہ اس کے گال کو تھپ تھپاتا پروڈیوسر کی طرف چلا گیا تھا، اور پہلی بار اسے اس طرح چھوڑ کر جانے سے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک انجان جذبے کے تحت اس نے سہمی گھبرائی حیات کی طرف پلٹ کر دیکھا جو ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اسے بات کرتے 2 منٹ ہی ہوئی تھی جب الہان تیزی سے اس کی طرف آیا تھا اور ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا اپنی طرف کر گیا تھا۔ نوفل، یاور اور مانیہ ہی وہ کپل ہیں اور ان کے ساتھ جہاں کے 2 ویٹر بھی ملے ہوئے ہیں۔ ایک کو تو میں نے پکڑ کر پتہ کر لیا ہے، اس نے بتایا کہ تمہاری وہ ایڈٹ فوٹوز آج جہاں اسکرین پر پلے کرنے والے تھا۔ سب سیٹنگ ہو گئی تھی مگر تمہاری انٹری پر اس کا پلان چینج ہو گیا جو اسے بھی نہیں پتا۔ الہان کی بات سن کر اس نے تیزی سے پلٹ کر حیات کو دیکھا تھا اور اسے وہاں موجود نہ پا کر اس کا دل اس سے تیزی سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا تھا کہ اب وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔